اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 94، تین آیت پڑھیں گے ہم لوگ، 94، 95، 96۔ آیت نمبر 94، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے، قل سے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کہ آخرت کا جو گھر ہے، دار یعنی کہ گھر، کہ اگر آخرت کا جو گھر ہے مطلب، اور وہ تمہارے لیے ہے، یعنی مطلب اللہ کے پاس جو ہے، عند اللہ ہی، تو قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصتاً، یعنی خالص تمہارے لیے، اسپیشلی، یعنی کہ تم اس کے بڑے حقدار ہو اور تمہارے ہی لیے ہے وہ، خالصتاً تمہارے لیے وہ۔ تو اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس جو ہے وہ صرف تمہارے لیے، من دون الناس سے، یعنی دوسرے انسانوں کو، مطلب ان کے اوپر، یعنی دوسرے انسان مطلب جیسے اس میں ہے ہی نہیں بیچارے، باقی یعنی تم ہی لاڑکے ہو، تم ہی لاڈلے ہو، تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اگر دوسرے انسانوں کے لیے، بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور صرف تمہارے لیے نا آخرت کا گھر، تو اللہ ان لوگ سے کہتا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تمنا کرو موت کی، وش کرو نا پھر ڈیتھ کی، کیونکہ تم مرنے کے بعد ہی تو آؤ گے نا آخرت کے گھر میں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، کیونکہ تم سچے ہو نا تو موت کی آرزو کرو دل میں۔ Say, if the last home with Allah be for you specially and not for anyone else, then seek you for death if you are sincere۔ پھر ہے آیت نمبر 95 سورہ بقرہ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ظالمین ورڈ ان لوگ کے لیے آ گیا ادھر۔ ولن، اب یہ جو شروع میں اللہ نے کہا ولن، تو یعنی کہ نیور، یہ نیور کے لیے ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا، تم کبھی بھی تمنا نہیں کرو گے اس کی موت کی، یعنی ابدا، کبھی بھی، یعنی کبھی بھی نہیں کرو گے، نیور۔ بما قدمت ایدیہم، یہ کیوں نہیں؟ بما فور قدمت ایدیہم، قدم کا مطلب ہے کہ تم نے جو آگے بھیجا ہے، یعنی تم نے اپنے جانے سے پہلے جو کچھ بھی بھیجا ہے اس کی وجہ سے، تمہیں پتا ہے نا تمہارے ہاتھوں نے کیا کمائی کی اور تم نے کیا بھیجا ہے تمہارے خود کے جانے سے پہلے پہلے۔ بما قدمت ایدیہم، ایدی میں ید ورڈ جو ہے وہ ہاتھوں کے لیے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی بہت اچھی طرح واقف ہے ظالمین سے، کہ کون ظالمین ہے۔ But they will never seek for death on account of the sins which their hands have sent on before them۔ ہم سے پہلے ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے ججمنٹ سیٹ کے پاس پہنچتے ہیں،
ہمارے اچھے اعمال ہو کہ برے جو بھی ہو پہنچیں گے اللہ کے ججمنٹ سیٹ کے پاس، کیونکہ ہر اعمال کے اوپر ججمنٹ ہونا ہے. تو اچھے گڈ اور بیڈ واٹ ایور، تو وہ اللہ کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو اگر برے اعمال ہے تو پھر اس پہ کیا فیصلہ ہوگا، اچھے اعمال ہے تو پھر کیا فیصلہ ہوگا. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی یہاں پر کرتے ہیں وہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اثرات بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہی نہیں کہ مطلب خالی اعمال پہنچ گئے، کہ اعمال پہنچ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. اور سوچو کہ دنیا میں بھی بندہ زندہ ہے اور اس کے اوپر اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. اس نے اچھے اعمال کیا ہے تو اس کے اوپر وہ اچھے اثرات آنے لگتے ہیں، اور اگر اس نے برے اعمال کیا ہے تو اس کے برے اثرات بھی اس کے اوپر آئیں گے. یعنی دنیا میں ہی اس کے کچھ اثرات شروع ہو جاتے ہیں. پھر موت کے بعد تو پھر سمجھو برابر سب شروع ہو جائے گا، اور آخرت میں تو فائنل حساب ہے. But they will never seek for death on account of the sins which their hands have sent on before them, and Allah is well acquainted with the wrongdoers. اس کی نوٹ ہے 100 نمبر کی. The phrase یعنی یہ جو ایک ہمیشہ محاورتاً بولا جاتا ہے what their hands have sent on before them، یعنی ان کے ہاتھوں نے کیا کمایا. یہ ہمیشہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کو مطلب یہاں پر بھی اس کو بولا جا رہا ہے what their hands have sent on before them، ان سے پہلے ان کے ہاتھوں نے کیا کما کے بھیجا. frequently occurs in the Quran، بار بار آتا ہے قرآن کے اندر. here and in many places، یہاں پر بھی اور بھی جگہوں پر قرآن میں یہ آتا ہے. it refers to sins، یہ گناہوں کے لیے ہے. in such passages as جو یہاں پر نمبر دیا ہوا ہے 73 نہیں 78 نمبر کی جو سورہ ہے سورہ نبأ، جز اما کی جو پہلی سورہ اما یتساءلون، اس کی آیت نمبر 40، اور یہاں پر دیا ہوا ہے ایک اور سورہ جو کہ ہے 81، اس کی آیت نمبر 14. It is implied that both good and bad deeds go before us to the judgment seat of Allah before we do ourselves، یعنی ہمارے جانے سے پہلے ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے برے اعمال ہم سے پہلے اللہ کی اس فیصلے کی جو سیٹ ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم سے پہلے. پھر سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 110 ہے انٹو 110، یعنی 110 کے اندر اٹ از آیت نمبر 110 اٹ از دا گڈ دیٹ گوز بفور اس، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ اچھے اعمال ہے جو تم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں، کہ تم نے یہاں نیکی کی وہاں وہ اوپر اٹھے اور پہنچ گئے. تم نے کسی کی کوئی مدد کی، تم نے کسی کی کوئی ہیلپ کی، کوئی چیریٹی کی، کوئی صدقہ کیا، جو بھی تمہارے اچھے اعمال عبادات کو لے کر، تو وہ تم نے کیا اور وہ پہنچ گیا اللہ کے پاس. Our deeds are personified، ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کو ایک شخصیت دی جائے گی، جیسے کہ ہیومن کوالٹی. They are witnesses for or against us، یعنی یا تو وہ ہمارے فیور میں گواہی دیں گے اور یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اینڈ دے آلویز گو بیفور اس، اور وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ کی ججمنٹ سیٹ کے پاس. Their good or bad influence begins to operate before we even know it. تو جو ہمارے اعمال ہیں اچھے یا برے،
ان کا جو بھی اس کے اثرات ہیں، انفلوئنسز ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مطلب جو اثرات ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، اس سے پہلے کہ ہم اس کو جان بھی پائیں، یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. This is more general than the New Testament idea in the first epistle of Saint Paul on Timothy 5:24. یعنی اس کے اندر جو ان لوگ کا ہے یہ ہے، وہ some men's sins are open beforehand, going before to judgment, and some men they follow after. یعنی کچھ ہے جن کا جو ہے وہ مطلب جا رہا ہے گناہ، کیا ان کے گناہ جو ہے وہ جا رہے ہیں پہلے، لیکن کچھ ہے جن کے بعد میں جائیں گے. لیکن یہ ٹھیک ہے، اصلی جو یہاں پر جو بولا گیا وہ زیادہ جنرل ہے. پھر ہے آیت نمبر 96 سورہ بقرہ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّوا أَحَدَهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. حیاتن ہے، جب حیاتن، تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، تو آپ پاؤ گے ان کو. اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو پاؤ گے احرس. احرس کا مطلب ہے حرص، یعنی کہ حرص جس میں ہوتا ہے کہ جیسے نہیں یہ مجھے مل جائے، یعنی بولتے ہیں نا کہ حرصی دنیا عذاب الموت، کہ اس کے پاس ہے مجھے بھی چاہیے، فلانے کے پاس یہ ہے مجھے بھی چاہیے، یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ اس کو حرص کہتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا آپ پاؤ گے ان میں بہت زیادہ حرص، احرص الناس، یعنی انسانوں سے بھی زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ ان میں حرص پاؤ گے آپ. اعلی حیاتن، یعنی جو زندگی ہے نا، لائف، اس کے لیے، یعنی ان کو چاہیے کہ ان کی زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہو، ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہو. تو ان کے اندر وہ حرص ہے، حرص کہ ہماری زندگی لمبی ہو. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی ان لوگوں سے بھی زیادہ جو شرک کرتے ہیں، یعنی مطلب آئیڈولیٹرز، ان سے بھی زیادہ آپ پاؤ گے حرص ان میں، یعنی ان لوگوں کا حرص اتنا زیادہ ہے. يَوَدُّوا أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا أَلْفَ سَنَةٍ. يَوَدُّوا یعنی چاہیں گے، ان کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب یہ چاہیں گے کہ کاش ان کی عمر جو ہے وہ 1000 برس کی ہو جائے، ان کی زندگی، ان کی عمریں 1000 برس کی ہو جائے، یہ چاہیں گے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، جبکہ ان کو جو زندگی اگر دی بھی گئی، سمجھو، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر ان کو عمر دے بھی دی گئی، چلو لو بھائی 1000 برس کی عمر ہی صحیح تمہاری، لیکن کیا اس سے عذاب کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی؟ یا وہ عذاب جو ان کے اوپر آلریڈی مطلب عائد ہو چکا ہے، ڈیو ہو چکا ہے، وہ مطلب کہیں ختم ہو جائے گا کیا؟ یا وہ عمر ان کو بچا لے گی اس عذاب سے کہ بھئی یہ 1000 سال یہاں پر جی کر آیا ہے، تو اب اس کے عذاب کو کٹ کرو بھئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. اللہ نے یہ بتا دیا جو بھی تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. Thou will indeed find them of all people most greedy of life. یہ ہرس جو ہے نا یہ گریڈ کے لیے. Even more than the idolaters. Each one of them wishes he could be given a life of 1,000 years. But the grant of such life will not save him from due chastisement. For Allah sees well all that they do. یہاں پہ 11واں رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تفسیر ابن کثیر ابھی